چیزوں کا ہاتھ میں آنا یہ اہم نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے یہ اہم ہے۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم جھوپڑے میں کامیاب، اور اگر اللہ ہمارے خلاف ہے تو ہم بنگلے میں ناکام۔ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہو لیکن اللہ ہمارے ساتھ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے تو سب کچھ ہے۔ سب کچھ کے ساتھ اگر خدا نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور کچھ بھی نہیں کے ساتھ اگر خدا ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ ہے خلاصہ لا الہ الا اللہ۔ یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ لیکن ایک بات باقی ہے، دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزیں اللہ کے نزدیک کامیابی ناکامی کا ضابطہ نہیں، تو خدا کے ہاں کامیابی ناکامی کا ضابطہ کیا ہے؟ خدا کے ہاں کامیابی ناکامی کا ضابطہ بدن انسانی سے تیار ہونے والے عمل ہیں، بدن انسانی سے تیار ہونے والے عمل ہیں۔ اگر یہ عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ گئے تو انسان میں کامیابی کی بنیاد قائم ہو گئی، اور اگر یہ عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ آئے تو انسان کے اندر ناکامی کی بنیاد قائم ہو گئی۔ یاد رکھیے، کامیابی ناکامی کی بنیاد بنتی ہے انسان میں، اور کامیابی ناکامی ڈالی جاتی ہے چیزوں میں۔ یاد رکھیے، انسان اپنی غلطی سے کامیابی تلاش کر رہا ہے چیزوں میں، اور کامیابی کا دینے والا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کامیابی رکھی ہے اعمال میں۔ اے انسان، اپنی کامیابی اپنے اندر تلاش کر، اور یہ انسان کامیابی جا کے دکان پر تلاش کر رہا ہے۔ ارے جہاں رکھی ہے وہاں تلاش کر، تیری آنکھوں کا استعمال ٹھیک کر، کان کا، زبان کا، ہاتھ کا، پیر کا، دل کا، دماغ کا استعمال ٹھیک کر لے تو تیرے اندر کامیابی کی بنیاد بن گئی۔ اگر کچا مکان ہے تو وہاں بھی خدا کامیابی ڈالے گا، اور اگر تیرے بدن کا استعمال ٹھیک نہ ہوا تو تیرے اندر ناکامی کی بنیاد بن گئی۔ اگر تیرے بہت پکا مکان ہوگا تو وہاں پر بھی ناکام ہوگا۔ اس لیے چیزوں کا حاصل کرنا اہم نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے یہ اہم ہے، اور اللہ ساتھ ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دامن پکڑنے کے بعد اگر کالی کملی والے کا دامن چھوٹ گیا اللہ ہمارے ساتھ نہیں، کالی کملی والے کا دامن پکڑ دیا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بالکل طے شدہ بات۔ آج ساری امت کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن چھوٹا۔ تبلیغی جلسوں کے ذریعے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن یہ امت پکڑ لے، یعنی دیندار بن جائے، اور وہ چاروں نسبتوں کا توازن برقرار رہے، اور یہ امت دین پر آ جائے۔ آج مشکل یہ ہو گئی کہ جو چیز طبیعت کے موافق مل گئی اسلام میں اسے لے لی، اور جو چیز طبیعت کے خلاف ملی اسلام میں اسے چھوڑ دی۔ یہ غلط ہے۔ اسلام کی جو بات ہماری طبیعتوں کے خلاف ہے وہ بھی لینی ہے، اور ہماری طبیعتوں کے موافق ہے وہ بھی لینی ہے۔ دونوں قسم کی باتیں لینی ہے۔ لیکن آج مسلمان کا یہ حال ہے کہ اگر یہ اسلام دکان پر آ کر کہے کہ دیکھ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو مسلمان اسلام سے کہتا ہے یہاں سے نکل جا، ہمارے کاروباری مسائل میں ہے اسلام، دخل مت دے۔ شادی میں جا کر بتائے شادی میں دخل مت دے، ہمارے گھروں میں آ کے دخل مت دے، مسجد میں پڑھا رہے، 5 مرتبہ تیری ملاقات کریں گے، جمعہ کو ملاقات کریں گے، عیدین میں آ کے ملاقات کریں گے، جنازے کی نماز پڑھنے آ جائیں گے، وہاں تیری ملاقات ہو جائے گی، تو ہمارے نجی معاملات میں دخل مت دے۔ یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے رویہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز کے اندر ہمارے امام ہیں، اور جیسے زکات کے اندر ہمارے امام ہیں، اور جیسے حج میں ہمارے امام ہیں، اور جیسے عبادات کے ہمارے امام ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بازاری لین دین کے اندر بھی ہمارے امام ہیں۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں امام مانا ہے۔ امام کا دامن پکڑے رہیں گے ہمارا بیڑا پار ہوگا، اور ہمارے امام کا دامن چھوٹ گیا ہمارے بیڑے خراب ہو گئے۔ اس بنا پر ہم کوئی کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر نہیں کریں گے، چاہے جو کچھ ہو جائے۔ ہماری جان جا سکتی ہے لیکن نبی کا دامن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ نہیں سکتا، اتنا مضبوط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑتا ہے۔ آج جانتے ہو اس امت کی مثال کیا بن گئی؟ پوری دنیا میں اس امت کا حال کیا بن گیا جانتے ہو؟ 2 پہلوان تھے، دونوں کی کشتی ہوئی، دونوں طاقت کے برابر تھے، نہ یہ اسے پچھاڑتا تھا نہ وہ اسے پچھاڑتا تھا۔ سامنے ایک بیل کھڑا تھا، ایک پہلوان نے منت مانی اللہ کے نام کی کہ اگر میں جیتا تو تیرے نام پر اس بیل کو ذبح کر کے فقیروں کو کھلاؤں گا۔ دوسرے پہلوان نے سن لی
کہ اللہ نے اگر اس کی مدد کر دی تو یہ تو جیت جائے گا. تو دوسرے پہلوان نے بھی منت مان لی کہ اللہ نے اگر میں نے اسے بچانا تو میں بھی اسی بیل کو خریدوں گا, ذبح کر کے تیرے نام پر کھلاؤں گا. دوسرے نے بھی منت مان لی تاکہ مدد اللہ کی اگر اس کے ساتھ ہو تو میرے ساتھ بھی ہو, تاکہ بریکٹ برابر رہے, لیول برابر رہے. بیل کھڑا کھڑا سن رہا تھا تو بیل نے یوں کہا کہ اللہ میاں اگر یہ جیتے تو بھی ذبح میرے کو ہونا, اور اگر یہ جیتے تو بھی ذبح میرے کو ہونا. ذبح تو میرے ہی کو ہونا, چاہے کوئی بھی جیتے. ان دونوں پہلوانوں میں جو کشتی ہو رہی دونوں میں سے کوئی بھی جیتے گا تو ذبح تو میرے کو ہی ہوگا. یہ مثال اس امت کی پورے عالم میں بن چکی ہے. کسی کے جیتنے ہارنے کی خوشی کچھ نہیں, ذبح تو اسے ہی ہونا. اور وجہ بدل, اسی میں وجہ بدل, وجہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دینا. یہ وجہ ہے. آج اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کو امت کو جمع کیا تھا, اگر آج یہ امت ان اعمال کو جمع ہو جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ خدا کی جو مددیں پہلی صدی میں آئی تھی وہی مددیں خدا کی 14ویں صدی میں آئی. اس لیے کہ ہمارا اللہ وہی ہے, ہمارے رسول وہی ہے, ہمارا کعبہ وہی ہے, ہمارا قرآن وہی ہے, کچھ بھی نہیں بدلا. صرف بدل گئے وہ ہم ہیں, ہم لوگ بدل گئے. اگر ہم بھی وہی بن جائے جو پہلی صدی والے تھے تو خدا پاک کی قسم خدا کی مدد آج بھی ویسی ہے جیسی پہلی صدی کے اندر تھی. اور وہ مدد کب آئے گی؟ چاروں نسبتوں کا توازن برقرار رہے. سبحان اللہ. اور برقرار رہ نہیں سکتا جب تک دلوں کے اندر ایمان کی قوت نہ آ جائے. اور دلوں میں ایمان کی قوت موقوف ہے دعوت کی فضا میں. وہ دعوت کی فضا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی اور ہر صحابی کو کلمے کی دعوت کو لگا دیا اور بتا دیا کہ یہ کلمہ اور یہ ایمان اتنا طاقتور ہے, اس ایمان میں اتنی طاقت ہے کہ دنیا کی کسی چیز میں وہ طاقت نہیں. کیوں؟ دنیا کی چیزوں میں اگر کوئی طاقت ہے تو مخلوق والی طاقت ہے, اور ایمان کے ساتھ اگر کوئی طاقت ہے تو اللہ والی طاقت ہے. اس ایمان کی وجہ سے دین میں طاقت آتی ہے. دین طاقت والا بھی ہے اور دین قیمت والا بھی ہے. دین کا چھوٹے میں چھوٹا عمل اتنا قیمتی ہے کہ 700 زمین آسمان سے 10 گنا بڑی جنت دلوا دے گا, اور دین کا چھوٹے سے چھوٹا عمل اتنا طاقتور ہے کہ جہنم سے بچا دے گا. اتقوا النار ولو بشق تمرہ, ارے جہنم کے عذاب سے بچ جا اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا کسی غریب کو دے کر ہی سے. کتنی بڑی جہنم کھجور کے ٹکڑے سے بچ جا, کیا بات ہے. اس میں نسبت اللہ کی ہو. وہ کھجور کا ٹکڑا جو غریب کو دیا وہ اللہ کی نسبت پر دیا. اللہ کی نسبت کی وجہ سے اس ٹکڑے میں اتنی طاقت پیدا ہوگی کہ آدمی جہنم سے بچ گیا. اور نسبت اللہ کی نہیں تو بڑے میں بڑے عمل اچھے کر کے اور جہنم میں جائے گا, وہ عمل اچھا ہی. اگر نسبت اللہ کی نہیں, بغیر اللہ کی نسبت کے نفسانیت کے ساتھ شہید بنا, سخی بنا, قاری بنا اور تینوں جہنم میں گئے. مولانا کیا کہہ رہے؟ ٹھیک کہہ رہا. اس لیے کہ اعمال بہت بڑے, نسبت اللہ کی نہیں. ہاتھی بہت بڑا, جان نہیں. اور ایک فاحشہ عورت نے جنگل بیابان میں پیاسے کتے کو پانی پلایا, چلی گئی. کیوں؟ اس میں نسبت اللہ کی تھی. کتے جا کے تعریف نہیں کرے گا. جنگل بیابان میں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا سوائے اللہ کے. خالص اللہ کے لیے اس رنڈی نے کتے کو پانی پلایا اور جنت میں چلی گئی. اور یہاں شہید سخی اور قاری جہنم میں جا رہے. کیوں؟ کہ ریاکاری تھی, نیت میں فطور تھا, نفسانیت تھی. اس بنا پر میرے محترم دوستوں اچھی طرح سے سمجھ لو, دین کا کام کریں اور اس میں نسبت اللہ کی ہو. اخلاق میں نسبت اللہ کی, عبادات میں نسبت اللہ کی, دعوت میں نسبت اللہ کی, یعنی رضا الہی کا جذبہ. اس کے بغیر دین میں جان نہیں پیدا ہو اور دین میں طاقت نہیں پیدا ہو. ایمان کی طاقت ہو, اس سے دین میں طاقت آئے گی, اسی سے نیتوں میں اخلاص پیدا ہوگا, اسی سے ساری ہماری اگلی گاڑی چلے گی. جب یہ دعوت کا کام صحابہ نے شروع کیا تو کیا کہا مکے کے بے ایمانوں نے؟ ہمارے تو 360 اور تمہارا 1, وہ اکیلا کیسے تمہارے سارے کام بنائے گا؟ صحابہ نے کیا کہا؟ تمہارے تو 360 ہیں لیکن وہ ایسے کمزور ہیں کہ کتا پیشاب کرے تو ہٹا نہیں سکتے. اگر مکھی سامنے سے مٹھائی لے کر بھاگ جائے تو چھڑا نہیں سکتے. تمہارے 360 ہیں لیکن اتنے بودے, ہمارے 1 ہے لیکن اتنا طاقت والا ہے کہ اتنے بڑے آسمان اور زمین اکیلے نے ایک حکم سے بنا دیا, چاند اور سورج کے حکم سے بنا دیا, منی کے 2 گندے قطرے اور اس سے اتنا لمبا چوڑا انسان کے ایک حکم سے بنا دیا. 1 ہے ہمارا لیکن اتنا بڑا ہے, اتنا طاقت والا ہے, بڑی صفات والا ہے. سننے کے اعتبار سے وہ اتنا بڑا کہ ساری دنیا کے آدمی ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ سے اپنی اپنی زبانوں میں مانگنا شروع کریں تو وہ سب کے ایک ساتھ تو سن لے گا.
دیکھنے میں اتنا بڑا کہ دنیا میں جو جہاں ہے وہیں اللہ اسے دیکھ رہا، علم کے اعتبار سے اتنا بڑا کہ 50 کروڑ سال کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ اللہ کو آج معلوم ہے، خزانے کے اعتبار سے اتنا بڑا کہ سارے کے سارے مل کر اللہ سے مانگے اور اللہ دے ڈالے تو سب کچھ دے ڈالنے کے بعد اللہ کے خزانے میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا، جتنا سوئی کی نوک کو سمندر کے پانی میں ڈبو کر باہر کر دو تو جتنا پانی سوئی میں لگ کر سمندر کا پانی کم ہوا، خدا کے خزانے سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا، خزانہ اتنا بڑا اس کا، طاقت اس کی اتنی بڑی، ایک حکم دے دیا ہوا لے آیا ساری نوح علیہ السلام کی قوم کو غارت کر دیا، پانی لے آیا ساری نوح علیہ السلام کی قوم کو غارت کر دیا، ہوا لے آیا قوم ہود قوم عاد کو غارت کر دیا، بڑا طاقت والا ہے، ناراض ہو جاتا ہے تو ساری دنیا کی چیزیں اس کا لشکر جو ان سے لشکر وہ چاہے تباہی کے لیے مقرر کر دے، راضی ہو جاتا ہے تو ساری دنیا کی چیزیں اس کے لشکر چاہے جو ان سے لشکر کو کامیابی کے لیے مقرر کر دے، بالکل بڑی مزے کی بات ہے، اللہ راضی ہو گیا بس اور کیا چاہیے اپنے کو، دنیا اور آخرت جب تک بیڑا پار وہ کامیاب بنا دے گا اپنے قدرت سے، قدرت اس کی بڑی وسیع، وہ یہ نہیں کہ ہماری مدد کرنے پر آئے تو فرشتوں کو ہی بھیجے، بالکل نہیں، فرشتوں کو بھی نہ بھیجنا چاہے کسی نے، وہ مدد کرنے پر جب آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، سارے مکے والے گھیرا ڈال کر گھر کا گھر کھڑے ہیں اور قتل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے سے نکل گئے، غار ثور میں جا کر چھپ گئے، ساتھ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مکے میں شہرت لگ گئی وہ تو نکل گئے، انعام مقرر ہوئے بڑے بھاری، زندہ پکڑ لاؤ تو اتنا انعام اور مار کے لاؤ تو اتنا انعام، انعام کے لالچ میں سارے مکے والے دوڑے، غار ثور کے پاس بھی پہنچ گئے، باتیں کر رہے اور صدیق اکبر اندر سے سن رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جسے خدا رکھے اسے کون چکھے، اللہ جب حفاظت کرنے پر آئے تو مکڑی سے جالا تنوا دیا، کبوتری سے انڈے دلوا دیے اور اپنے نبی کی حفاظت کر دی، مکڑی کا جالا اور کبوتری کے انڈے اس کو لشکر بنایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا، جب اللہ راضی ہو جاتا ہے اور جب حفاظت کرنے پر آتا ہے تو یوں کر دیتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے حفاظت کے بگاڑنے پر آ جاتا ہے تو نمرود پوری دنیا کی حکومت اس کے ہاتھ میں اور خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، اس کو تباہ کرنے پر جب خدا آئے تو ایک لنگڑا مچھر ناک کے راستے سے اوپر گھسا دیا اور وہ اندر ہی اندر کترنا شروع کیا، کھجا رہا ہے، باہر کھجی ہو رہی ہے اندر، تو تڑا تڑ جوتوں پر جوتے 400 سال تک لگتے رہے اسے، اللہ نے بتا دیا مچھر بھی میرا لشکر، مکڑی کا جالا بھی میرا لشکر، مکڑی کے جالے کو کر دیا حمایت سے، مچھر کو کر دیا مخالفت میں، تو کوئی یہ بھی ضروری نہیں کہ اللہ حمایت کرنے پر آئے تو خالی فرشتوں کو اتارے، خدا کے خزانے میں صرف فرشتے ہی نہیں ہے، خدا کا یہ سارا ہے خدا کا خزانہ، جو ان سے بھی چاہے حمایت پر دے دے، جو ان سے بھی چاہے مخالفت پر دے دے، بس کرنے عقل مندی کا کام یہ ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ کی قدرت کو اپنے موافق بنایا جائے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے سب کو سمجھانا شروع کیا کہ کرتا دھرتا اللہ کی ذات ہے، ایک ہے لیکن بہت بڑا، ایسا بڑا کہ منی کے 2 گندے قطرے بچے دانی کے اندر سے جمع کیے اور 3 اندھیریوں کے اندر انسان کو بنا ڈالا، حد ہو گئی، دنیا کی ساری مشینیں بنتی ہیں اجالے میں اور انسان کی مشین کو ماں کے پیٹ میں 3 اندھیریوں میں بنایا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، بچے دانی کا اندھیرا اور وہ جھلی جس میں بچہ لکھتا ہوا ہوتا ہے اس کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں اللہ نے بنایا اور ترتیبیں بدل بدل کر بنایا، ترتیبیں بدل بدل کر بنایا، پہلے منی کے 2 گندے قطرے، پھر خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کا لوتھڑا، اس سے ہڈیاں پروئی اور ہڈیاں پرو کر شکل انسانی چند انگل کی تیار کر دیا اور پرورش ماں کے پیٹ میں کر رہا، ماں کے پیٹ میں اللہ پال رہا اور چند انگل کے بچے میں ساری چیزیں بنا ڈالی، آنکھ، کان، ناک، منہ، زبان، ہاتھ، پیر، دل، دماغ، اونگلی، کلیجی، تلی، پھیپھڑا، گردہ، مثانہ، ہتھیلی، پسری، کوہنی، ہتھیلی، پنجے، اس کے نشانات، 5 انگلیاں، 3 پوروے، 1 ناخن، یہ سب چند انگل کے بچے میں بنا ڈالا 3 اندھیریوں کے اندر، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، اللہ تم کو ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہے، ترتیبیں بدل بدل کر بناتا ہے، ترتیبیں بدل بدل کر بناتا ہے اور 3 اندھیریوں میں بناتا ہے، یہ ہے ہمارا جس کو ہم نے مانا نہیں ہے اتنا بڑا، سمندر سے مانسون اٹھا کھارے پانی سے، اوپر چل کے بادل بنا اور اس میں بارش برسی تو میٹھی، سبحان اللہ، پانی میٹھا، کہیں فلٹر کی مشین راستے میں دکھائی نہیں دیتی، اس نے اپنی قدرت سے کھارے پانی کو میٹھا بنا فلٹر کر دیا، سمندر کا کھارا پانی جو لوگ فلٹر کرتے ہیں جدے وغیرہ میں، انہوں نے ہمیں کی فلٹر کر جانے کے بعد وہ پانی میٹھا بن جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کیلشیم کی گولیاں کھانی پڑتی ہے، کیلشیم اس میں نہیں رہتا،
اور اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی میں کیلشیم بھی پیدا کر دیا. خدا کی شان ہے کتنا بڑا. شہتوت کا پتا شہد کی مکھی چوسے اس میں سے تو شہد بن جائے. ریشم کا کیڑا اسے کھائے تو ریشم بن جائے. اور ہرن کھائے تو اس کے ناک کے اندر سے مشک نکلا. اللہ کی شان دیکھو, ہرن کی ناک میں سے مشک نکلا. اور بکری اگر شہتوت کا پتا کھائے تو ایک طرف مینگنی دوسری طرف دودھ نکلا. شہتوت کا پتا ایک اور رنگ کتنے بدل دیا اللہ تعالیٰ نے. تو میں نے کہ قرآن پاک کی آیتیں اترتی چلی جاتی تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اللہ کی عظمت اور بڑائی کو مکے کے بے ایمانوں کے سامنے بیان کرتے تھے کہ اللہ ہے ہمارا اتنا بڑا اللہ ہے. کیسا انسان کو پیدا کر دیا, سبحان اللہ. ماں کے پیٹ میں چھوٹے سے کو کیسا پالا, دنیا کے پیٹ میں بڑا بنا کے کیسا پال رہا, آگے قبر کے اندر پھر کیسے پالے گا, پھر جنت میں کیسے پالے گا. پالنے کی ہر جگہ ترتیب جدا جدا ہے بھائی. اب کوئی یہاں پر بیٹھ کے سوچے کہ ماں کے پیٹ میں کیسے پلا ہوگا, وہاں پڑھنے کی ترتیب جدا ہے. ماں کے پیٹ میں سالن روٹی اللہ نہیں دیتا, ماں کے پیٹ میں چاول نہیں دیتا, ماں کے پیٹ میں اللہ کو دہی کا پیالہ نہیں بھیجتا. وہاں پالنے کی ترتیب جدا, یہاں پالنے کی ترتیب جدا. اور جنت میں پالنے کی ترتیب جدا, یہاں پالنے کی ترتیب جدا. یہاں کیسی بڑھیا غذا کھا لو, پیٹ میں جا کے پیسہ پکانا, اور وہاں جا کے جو غذا کھاؤ گے وہ خوشبودار ڈکار نکلی کھانا ہزم, خوشبودار پسینہ نکلا کھانا ہزم.